مسئلہ سمجھ رہے یہ حسین کا دین ہے. امام حسین مکے سے چلے تھے تو 500 افراد امام حسین کے ساتھ تھے. سب لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہہ رہے تھے. کربلا جائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, حسین کو جان دیں گے. امام حسین نے پہلی تقریر مسجد تنعیم کے پاس کی ہے. خطبہ اٹھا کر دیکھ لیجیے. امام حسین نے کہا میرے ساتھ وہ جائے گا جس کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. گردن پر کسی کا حق نہ ہو. کربلا واحد جنگ ہے جس میں ہر کسی کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جنگ بدر تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہو آ جائے. احد جس نے بھی کلمہ پڑھا ہو آ جائے. صفین جس نے بھی کلمہ پڑھا ہو آ جائے. جمل کلمے والے آ جاؤ. تاریخ اسلام کی ہر جنگ میں ہر وہ شخص شریک ہو سکتا تھا جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. امام حسین نے واحد جنگ لڑی ہے جس میں کلمے والوں کی انٹری نہیں تھی, کردار والوں کی انٹری تھی. اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں سکتا. دلیل دے دو. کلمے والوں سے تو جنگ ہی ہو رہی ہے. سامنے بھی کلمے والے ہیں تو کلمے والے سے صرف کلمے والا جنگ نہیں لڑ سکتا. کلمے والے سے جنگ لڑنا ہے تو کردار والا چاہیے. تم کیا سوچ رہے ہو کسی کا حق مار کے آؤ گے اور اسلام کو اس کا حق دلا دو گے؟ پہلے وہ حق ادا کرو جو تم نے مار رکھا ہے, پھر اسلام کو اس کا حق دلانا. فلٹر لگا رکھا ہے امام حسین نے, نو انٹری. اور ایسی سخت انٹری تھی کہ جو لوگ کربلا پہنچ گئے تھے وہ بھی کنفیوز تھے کہ میرا نام ہے کہ نہیں ہے. امام حسین ایسی شرط لگا رکھی تھی امام حسین نے, نام ہوگا تو جاؤ گے. ہر ایک کو جگہ نہیں ہے. اپنی طرف سے تعریف پڑھ رہا ہوں, سنی بھی نہیں ہے آپ کی. آپ اس انداز سے سنیے. ہاں, کردار اگر کہیں حسین کو نظر آیا اور کلمہ نظر نہیں آیا تو لے لیا. کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے, کردار نہیں دیا جا سکتا. اس سے زیادہ آسان نہیں کیا جا سکتا. کہیں کلمہ نظر آیا تو اسے نہیں لیا, لیکن کردار نظر آیا تو چاہے کلمہ نہ ہو. حسین نے لے لیا, بہن کہتی تمہارا بھی نام ہے, آ جاؤ. کلمہ میں پڑھوا دوں گا, مجھے کردار چاہیے. کردار. جس حسین کو کربلا میں کردار چاہیے اسے عزاداروں میں کردار نہیں چاہیے ہوگا. جس حسین کو اپنے انصار میں کردار چاہیے اسے مجلسوں میں کردار نہیں چاہیے ہوگا. بغیر کردار کے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں. اچھا تم یہ مت سمجھنا کہ گنہگار ہو تو حسین کے نہیں ہو. یہ بھی مت سمجھنا کہ میں تو گنہگار ہوں اور میں کہاں سے جا سکتا ہوں. خود کو بھی داخل کیا, داخل کر کے بتایا انٹری سب کی ہے لیکن توبہ کے دروازے سے آنا پڑے گا. توبہ کرو, آ جاؤ. دروازہ کھلا ہے حسین کا, بند کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اتنا مہربان امام ہے, کسی کے لیے دروازہ بند. ہاں, آنا ویسے ہی ہے جیسے ہو رہا ہے.
کیونکہ حر آ کے پھر گیا نہیں. سچا توبہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو آگے پھر جاتا نہیں ہے. دیکھو ایک بڑی لطیف بات سنانے لگا ہوں آپ کو, بڑی لطیف بات. خدا بندے عالم کو توبہ کرنے والے پسند ہیں. انسان کے ریلیشن 3 طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور جو مجھے جانتے ہیں. آپ کہیں مولانا ان کو جانتے ہیں؟ ایک رشتہ یہ ہے کہ انسان کسی کو جانتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے رشتے دار. ایک رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ کی رشتے داری ہوتی ہے, لیکن ایک رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں رشتے داری نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا ان کو آپ جانتے ہیں؟ ارے میں تو ان کا عاشق ہوں, میں تو ان سے محبت کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے ان تینوں رشتوں میں سب سے اسٹرانگ رشتہ کس کا ہے؟ مجھے جواب دیں. محبت کرنے والے کا. جس سے محبت ہے نا آپس میں, اس میں سب سے اسٹرانگ رشتہ ہے. خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تم اس رشتے کو سمجھ نہیں سکتے. اور توابین کہا ہے, ایک بار نہیں, ایک بار نہیں. تم سمجھے کہ ایک بار تم نے توبہ توڑ دی تو اب میں نہیں قبول کروں گا. نہیں, پھر آؤ, پھر آؤ. میں تمہارا مشتاق ہوں, تم ہمارے محتاج ہو. میں تمہارا مشتاق ہوں, پھر سے آؤ, پھر توبہ کرو. دلیل دے دوں آپ کو, خدا عالم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دلیل دے دوں. شہدائے کربلا کا نام کوئی بھی جوان کھڑے ہو کے بتائے کتنے ہیں؟ 72. نام گنا سکتے ہو؟ 72 تابوت میں کمنٹری کرنے والے بھی جو ہے نا, ہاتھ میں کاپی دے کے نام پڑھتے ہیں. نام ہمیں بھی نہیں یاد, لیکن میں کہوں 10 نام سناؤ تو سنا دو گے نا؟ 10 تو سنا دو گے. کسی کو بھولو یا نہ بھولو, حر کو نہیں بھول سکتے. یہ وہ محبت ہے جو حر کے لیے خدا نے سب کے دلوں میں ڈال دی ہے. جو توبہ کر کے آتا ہے اس کا نام ہم ذہنوں سے بھی مٹنے نہیں دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا, اب جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھیں. ایک ایک کا حق ادا کرنا پڑے گا, ایک ایک کا حق ادا کرنا پڑے گا. اس حد تک ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ہٹے بنا دیکھے کسی کو کوہنی لگ گئی. ایک کوہنی لگی ہلکی سی, اس نے دیکھا اور ایکسکیوز نہیں کیا, اس کا جواب دینا پڑے گا. میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, قسم کھانے کا نہیں, لیکن آپ میرا یقین کریں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. کسی کو کوہنی بھی لگ گئی اور اپنے آپ نے اس کے لیے معذرت خواہی نہیں کی تو جواب دینا پڑے گا. امام علی نماز پڑھانے جا رہے تھے مسجد میں, دروازے سے واپس آ گئے. لوگوں نے فرادہ نماز پڑھی, فرادہ نماز پڑھتے امام علی گھر آئے, کہنے گا آپ آئے نہیں؟ آیا تھا. کبھی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کہ مسجد سے ہی واپس چلا گیا, دروازے سے ہی. کچھ لوگوں کو یہ بات حلق سے اترے گی نہیں, لیکن سنیے سنیے, میں ایک جملہ روزانہ کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے. لوہار کا ہتھوڑا جو ہے نا چیزیں خراب کر دیتا ہے, سونار کی ہتھوڑی بار بار لگتے لگتے چیزوں کو سنوار ہی دیتی ہے, لیکن لگتے رہنی چاہیے. کہ میں آیا تھا لیکن واپس چلا گیا. کہ کیوں؟ کہ تم لوگوں نے چپلیں اور جوتے اپنے ایسے اتارے تھے کہ میں مسجد میں جانے کے لیے مجبور تھا کہ کسی نہ کسی کے جوتے پر پیر رکھوں اور اس کے بعد مسجد میں جاؤں. میرا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ جوتا کسی کا ہو اور پیر میں رکھوں. یہ 1400 سال پہلے کے کسی صحابی کا واقعہ نہیں ہے, یہ آج کے خمینی کا واقعہ ہے. حق الناس کی رعایت ہے. کہ میں کسی کے جوتے پہ پیر رکھ کے مسجد میں تو نہیں جا سکتا. لوگوں نے کہا دور سرکا دے. کا سرکاتا تو اگر جوڑی ادھر ادھر ہو جاتی
اور اسے ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا. یہ مثال میں نہیں تھی جتنی معمولی سے. اسے ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا تو اس ٹائم کا حساب محشر میں کون دیتا ہے؟ مجھے دینا پڑتا. اس لیے میں واپس آ گیا. جو دین کسی کے جوتے پر پیر رکھنے کی اجازت نہ دیتا ہو وہ کسی کا حق کھانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ کسی کے جوتے کو پیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ دین ہے ہمارا. یہ دین ہے ہمارا. ہم نے اس دین کو پہنچایا نہیں. ہم نے کیا کیا؟ بلایا کسی کو, سنایا کسی کو. جس کو بلایا اس سے تو کچھ سنایا کسی اور کو. یہ خوش ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس وہی جاتا ہے جسے یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں مظفر نگر میں مجلس پڑھ کے اترا تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا تم نے تو ایسی مجلس پڑھی, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جیسے خدا ساری دنیا کو چھوڑ کے ہم ہی سے سوال کرے. میں نے کہا اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر میری مجلس کامیاب ہوگا. پھر میری مجلس کامیاب ہوگی. آپ ہی سے کرے گا, کسی سے نہ کرے گا یہ بھی جان لو, اور کسی سے کر بھی نہ رہا ہوگا. میں نے کہا انہیں کے لہجے میں بتا. میں نے کہا پھر اور خدا کسی سے سوال کرے گا نہیں, آپ ہی سے کرے کیسے؟ میں نے کہا تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بچے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بڑا بیٹا کتنا بڑا؟ میں نے کہا ہو گیا 12-14 سال کا. میں نے کہا کبھی اس سے کچھ سامان منگایا بازار سے؟ کہاں بار منگایا. میں نے کہا کچھ پیسے بھی لیے ہوں گے؟ کہاں. میں نے کہا جب وہ واپس آیا تو حساب اسی بچے سے لیا ہے یا پڑوسی کے بچے سے لیا ہے؟ حساب اپنے ہی بچے سے لیا ہے یا کسی اور کے بچے سے لیا ہے؟ مولانا جب پیسے اسے دیے تو حساب کسی اور سے کیوں لیں گے؟ اسی سے تو لیں گے نا. میں نے کہا قرآن تم کو دیا گیا, آزاداری تم کو دی گئی, ولایت تم کو دی گئی, علی تم کو دیا گیا, فاطمہ تم کو دی گئی, تم کو دیے گئے, حساب ان سے لیا جائے گا. ارے ان سے کیا حساب لیا جانا ہے جنہیں بے حساب جہنم میں ڈالا جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ صحیح نہیں. ساری نعمتیں تم لیے بیٹھے اور حساب پڑوسی دے گا. میں نے کہا رسول خدا ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے, مقداد کو بلایا ادھر آؤ, یہ لو 200 درہم. یا رسول اللہ کیسے ہیں؟ کیش کرو. ابو ذر ادھر آؤ, یہ لو 200 درہم. یا رسول اللہ کہتے کہ تمہارے جاؤ خرچ کرو. سلمان ادھر آؤ, یہ لو 200 درہم. تینوں کو دیے 200 درہم. 3 دن کے بعد پھر بلایا. اب ایسے نہیں بلایا, اب صبح سے اپنی سپر کو دھوپ میں رکھ دیا جس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں, لوہے کی سپر ہوتی ہے. ابھی آج کل نوگاں میں ایسی دھوپ پڑ رہی ہے, عرب کی دھوپ, جہاں کہتے ہیں دانا بن جاتا تھا, وہاں دھوپ میں رکھ دیا اپنی سپر کو. 3 دن کے بعد مقداد سے کہا جوتے اتارو اور جا کے اس سپر پہ کھڑے ہو جاؤ ننگے پیر اور حساب دو کہاں پر چاہیے. یا رسول اللہ یہ تو میرے تھے, کا حساب تو پھر بھی دینا. تمہارے تھے, تم کو دیے تھے, حساب تو پھر بھی دینا. جاؤ دو. وہ کھڑے ہو گئے, تھوڑا سا پیر دینا. مقداد کو حساب دینے میں کیا پرابلم ہے؟ 8ویں درجے پر ہے, ان کو کیا پرابلم ہے؟ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا درجے. مقداد کا بولو 8واں, ابو ذر کا 9واں, سلمان کا, ہمارا ابھی اس پہ کام ہی نہیں.
ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس میں شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. کس کو سلمان بننا ہے، کس کو ابو ذر بننا ہے؟ جن کے آئیڈیلز ہیرو اور کھلاڑی ہوں گے وہ سلمان و ابو ذر کو آئیڈیل کہاں بنائیں گے؟ وہ تو بس مجلسوں تک سننے کے لیے. بچوں کو اگر تربیت کر کے بنانا ہے نا تو سلمان و ابو ذر بناؤ، تب جا کے وہ اپنے زمانے کا خمینی اور نصر اللہ بنے گا. صلوات پر محمد و کا حساب تو پھر بھی دینا. اب وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے دیا، اچھا اماؤنٹ اچھا تھا وہ 200 درہم کا، چھوٹا اماؤنٹ نہیں تھا. وہ کچھ راشن لے کر آئے، کچھ قرضہ تھا وہ دیا، اور کچھ بنانا ہے، رشے ہے، ویسے حساب دیتے رہے. پیر چلتا رہا، پھر اتر آئے. کہیں نہ فضول خرچی، نہ کہیں اسراف، اور نہ کہیں کسی طرح کا کوئی گھپلا. حساب دے دیا. ابو ذر تم کھڑے ہو، ابو ذر نے بھی حساب دیا. ہاں کچھ راشن لے کر آئے، کچھ قرضہ ادا کیا، کچھ اتارا. دونوں نے حساب دیا. پیر تھوڑا تھوڑا سب کا چلا. سلمان تم جاؤ. ایک پیر سلمان نے سپر پہ رکھی اور دوسری زمین پہ، اور یہ کہتے ہوئے اتر آئے آپ نے دیا تھا، باہر ایک محتاج بیٹھا تھا، میں نے اسے دے دیا. رسول خدا نے کہا حساب سب نے دیا لیکن جتنا آسان سلمان نے دیا. کسی اور کا حساب نہیں تھا. میں نے یہ سارا حساب کتاب صرف اس لیے بٹھایا تھا تاکہ میں تم کو بتا سکوں کہ یہاں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کہاں خرچ کیا. قیامت میں خدا یہ بھی پوچھے گا لائے کہاں سے تھے اور کہاں خرچ کیا. صلوات پڑھے محمد. آپ کی صلوات میں کچھ تھکن لگ رہی ہے. حساب تو ہمیں دینا. نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اہل بیت ہمارے پاس ہیں، ہمیں حساب دینا ہے. جس کے پاس نعمت ہوتی ہے نعمت کا حساب اس سے کیا جاتا ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اس سے کیا حساب دیا جائے گا؟ آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو کسی کے چکر میں مت پڑیے. جو فری میں جنتیں بانٹنے والے ہیں ان کے چکر میں نہ رہتے. خود تو اپنا ٹھکانا غلط بنا ہی رہے ہیں، آپ کا بھی بنا لیں. ٹھیک ہے. رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا کفن دیا. جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں پہلے لیٹے. لوگوں نے پوچھا کیوں لیٹے کیوں؟ میں کہا یہ اکثر مجھ سے بات کرتی تھی کہ مجھے قبر کی وحشت سے ڈر لگتا. علی کی ماں، علی کی ماں رسول اسلام سے درخواست کرتی ہے آپ میری قبر میں انس کے لیے، رحمتوں کے لیے، مغفرتوں کے لیے میری قبر میں آپ مقصود. ہم اتنے بے فکر ہو گئے، ہم اتنے بے فکر ہو گئے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے انسان قبر میں جاتا ہے، ایک جس نے حق الناس کھایا ہوا ہے، خدا ایک سانپ کو اس کی قبر پر مسلط کرتا ہے تو اس کے جسم کو جکڑتا رہتا ہے، بار بار اس کی ہڈیاں توڑتا ہے، پھر وہ جڑتی ہیں، پھر توڑتا ہے، پھر جڑتی ہیں. وہ سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، وہ سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر ایک بار قبر کے باہر پن نکال کر پھونک دے تو آس پاس کے سارے سبزے مرجھا جائیں گے اور قیامت تک وہاں سبزہ نہیں ہوگے گا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان کا. غلط فہمی میں نہ رہیے، غلط فہمی میں نہ رہیے. بندگی کا حساب دینا ہے، بندگی کا حساب دینا ہے. ایک بات یاد رکھیے، جنت صرف اور صرف تلک الجنت التي نورث من عبادنا، یہ جنت ہم نے اپنے ان بندوں کی میراث
میراث بنائی ہے من کانا تقیہ، جن کے یہاں تقویٰ ہو۔ قرآن ہے، آپ مولوی سے لڑ سکتے ہیں، قرآن سے تو نہیں لڑ سکتے۔ آپ خطیب سے لڑ سکتے ہیں کہ یہ والا خطیب مجھے پسند نہیں، قرآن تو پسند ہے نا آپ کو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جنت ان لوگوں کی میراث ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی بلاغت پر قربان جاؤ۔ یہ جنت ان لوگوں کی میراث ہے من کانا تقیہ، جن کے یہاں تقویٰ ہوتا ہے۔ خدا نے مالک نہیں بنایا، وارث بنایا ہے جنت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کوئی اور ہے، تم وارث ہو، مالک امام المتقین ہے، وارث متقین ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وارث متقین۔ ایک کنفیوژن کو کلیئر کر دوں، وقت گزر گیا میرا، حالانکہ بھی 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا، میں پورے 1 گھنٹے قضا ہے، لیکن ایک کنفیوژن ہے اسے کلیئر کر دوں۔ بعض ہمارے جو صاحبان علم و فہم تھے وہ تو بات کو سمجھ گئے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا عالم ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، یعنی معاملہ جبر کا آ گیا۔ حالانکہ بہت سارے بزرگوں نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے جبر و اختیار اور قضاء و قدر کی بحث کو بڑے آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے تھوڑی کیا، خدا نے کیا ہے۔ تو یہ والی جو ہے دلیلیں لوگ ابو حنیفہ کو دیا کرتے تھے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ جس کی کاٹ ایک مرتبہ جناب بہلول نے بھی جو ہے وہ دکھائی تھی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن خدا بند عالم صاحب اختیار ہے، حقیقی اختیار صرف اس کا ہے، اس نے اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار ہمیں دیا ہے، اختیار صرف اس کا ہے، اس کے علاوہ کسی، جیسے حیات سے اس کی۔ ہمارے ہاں استغفار کرنے کے لیے کچھ تسبیحیں، استغفر اللہ، صرف اتنی سی بھی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم حی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ بہت ساری تسبیحات ہیں جو استغفار کے لیے وارد ہوئی ہیں، اس میں ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جب اس طریقے سے تسبیح پڑھو اور حی کی لفظ آئے تو فوراً اپنے ذہن کو القا کرو کہ اصل حی وہ ہے، میرے پاس جو حیات ہے وہ اس کے دم سے ہے، اصل قیام اس کے پاس ہے، میرے پاس جو قیام ہے، میرے پاس جو قیومیت ہے وہ اس کی بدولت ہے، میں خود کچھ نہیں ہوں، لیکن اس نے ہمیں صاحب اختیار بنایا۔ ظاہر سی بات ہے اگر صاحب اختیار نہ بنایا ہوتا تو جزا و سزا کے اور کوئی معنی نہیں رہتے۔ ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ اب صرف ایک مجلس رہ گئی ہے اور یہ حدیث کا سارا پارٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے، میں آج صرف ترجمہ کرتا ہوں، کل اس بحث میں انشاءاللہ وارد ہوں گا۔ امام فرماتے ہیں بندگی کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان خلوت میں صاحب تقویٰ ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ غضب، غیظ و غضب، غصے کے وقت جو ہے وہ حلم اور بردباری سے کام لے، ٹھیک ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ کسی کا جیب بھرا ہوا ہو، بینک بھرا ہوا ہو، گھر بھرا ہوا ہو، اس کے بعد وہ انفاق کر رہا ہے تو کمال نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہے بندہ وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قلت میں، تنگ دستی میں بھی صدقہ دینا نہیں چھوڑتا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا بڑا تنگ دست ہوں، تو مولا نے کہا کہ خدا کے ساتھ کاروبار کرو۔ مولا جتنا کاروبار میں لگانا تھا سب لگا چکا ہوں، ڈوب گیا، اب کہاں سے لگاؤں گا؟ خدا کے ساتھ کرو،
تو خدا کے ساتھ کیا کرتا؟ اس کی راہ میں خرچ کرو. کہ جب کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کروں؟ کا ایک خورما ہے کھانے کے لیے آج رات میں، کہاں کا آدھا فقیر کو تو آدھا کو. جب تم خدا کے ساتھ کاروبار کرو گے تو خدا تمہارے یہاں برکتیں لائے گا. الصدقۃ فی القلہ، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ. جب انسان خدا کی راہ میں یقین سے خرچ کرتا ہے نا تو پھر خدا بن جانا ہم فوراً اسے دیتا ہے. آیت اللہ مشکینی طالب علمی کا زمانہ تھا، مدرسے سے نکلے، کسی نے ان کے ہاتھ میں 100 تومان پکڑا دیا. اور اس زمانے میں 100 تومان ایک بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم. 100 تومان پکڑا دیا. تو انہوں نے پوچھا کیسے پیسے؟ کہا آج میں نے نظر کی تھی کہ جو بھی مجھے پہلا عالم نظر آئے گا، نوگاؤں والے یہ نظر آپ بھی کبھی کبھی کیا کریں نا، صرف اپنے پسند کی نظر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ماشاءاللہ سے گلیوں میں چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ عالم تو نظر آتے ہیں. تو میں نے نظر کی تھی کہ کوئی بھی عالم مجھے نظر آئے گا تو میں اس کو یہ 100 تومان دوں گا. تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا. ایک گلی سے نکلے تھے کہ ایک فقیر نظر آ گیا، انہوں نے فوراً اٹھا کے دے دیا. اس نے نظر کی بنیاد پر دیا تھا، انہوں نے قصد قربت کی بنیاد پر دیا. انہوں نے خدا کے لیے خدا کے لیے. آج اللہ مشکلی کہتے ہیں اس گلی سے مڑ کے حرم کی طرف آ رہا تھا، ایک صاحب نے 1000 تومان دے دیا. اور ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ میں نے نظر کی تھی کہ آج اگر کوئی مولانا مجھے پہلی مرتبہ نظر آئے گی تو ان کو یہ دوں گا. بالکل وہی جملہ، بالکل وہی نظر. تو آج میں مشکلی کہتے ہیں بتایا، میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کے ساتھ آئے گا فلہ عشر امثالها، اس کے لیے فوراً 10 برابر کر دیا جائے گا. میں نے ابھی 100 تو مان دیا، اتنی جلدی تو نے 10 برابر کر کے فوراً پلٹا دیا. اس کے کہتے ہیں اے کاش اگر مجھے پھر کوئی فقیر نظر آتا تو میں یہ 1000 تومان بھی دے دیتا. مجھے یقین تھا کہ 10,000 پھر واپس آنے تھے. صلوات پڑھے محمد قلت میں، تنگدستی میں احمد حسین کی وجہ سننے آیا. کسی شخص نے مدینے میں آ کے پوچھا سب سے کریم کون ہے؟ اس کو امام حسین کے دروازے پر پہنچا دیا گیا. اس نے اپنی حاجت بیان کی. امام حسین گھر میں آئے، اپنی زوجات اور سب سے کہا کہ کس کے پاس کیا کیا ہے. گھر کی عورتوں نے کنگن تک اتار کے دے دی، زیورات تک دے دی. امام حسین نے ایک رومال منہ سے باندھا، دروازے کے پیچھے سے چھپ دے دیا. اس نے کہا آقا سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کہا شرمندہ ہوں، جتنا دینا چاہ رہا تھا اتنا نہیں دے پایا، یہی تھا. زیورات تک دے دی. کا یہی تھا، اس سے زیادہ دینا چاہتا تو وہ رونے لگا. کہنے لگا جس نے بتایا تھا کہ یہ کریم خاندان، اس نے کم بتایا. پورے اشعار ہیں اس سلسلے سے. اس نے اشعار پڑھے، قصیدہ پڑھا ہے. امام حسین قصیدہ پڑھا. دینے والے ایسے لوگ سورہ حلقہ یوں ہی نہیں نازل ہوا، اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دیا گیا. قلت میں، تنگدستی میں صدقہ کرنا. 3 چیزیں ہو گئی. الصدق عند الخوف، ممبر پہ بیٹھ کے اپنے مجمع کے سامنے چاہے جتنے چوڑے ہو کے پڑھ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ خوف کے وقت سچ بول کے دکھاؤ. سچ بولنے کی ہمت اگر ہے. میں ایک جگہ گیا، نام نہیں بولتا، سن لیجیے، بڑی تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت. ایک جگہ گیا تو جب جلوس جا رہا تھا تو کچھ نوجوانوں نے شرارتاً جلوس سے نکل کے ایک مسجد میں جا کے کچھ نان کام کی. مجھے لوگوں نے بتایا، انہوں نے ایسا ہوا. میں نے ان نوجوانوں کو بولا، میں نے اسے صرف ایک سوال، آپ جلوس کے ساتھ کبھی اکیلے کام کر سکتے؟ تو انہوں نے اعتراف کیا، مولانا مجھ سے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا فتنہ ہو جائے. فتنہ ہو چکا ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا فتنہ ہو جائے. ہم نے کہا چلو اس کے ساتھ آپ یہ کام اکیلے کر سکتے ہیں. اس جگہ پر جہاں صرف 1 شیعہ کر رہتا ہے، جہاں صرف 2 شیعہ کر رہتا ہے، جہاں صرف 5 لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں. فارسی میں ایک مقولہ، جز راست نہ باید گو، اب راست نہ باید گو.
سچ کے علاوہ کچھ کہا نہیں جاتا، لیکن ہر سچ ہر جگہ کہا بھی نہیں جاتا، سچ کہنے کی بھی جگہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ترجمہ سن لیں، انشاءاللہ کل تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج زیادہ وقت نہیں ہے۔ الصبر عند الخوف، اور آخری چیز ہے الصبر عند المصیبت، مصیبتوں کے وقت صبر۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں کل گفتگو کروں گا اور وہ مسائل بھی حل کروں گا۔ الصبر عند المصیبت، مصیبتوں کے وقت صبر ہے۔ کون سی مصیبت ہے، کون سی مصیبت جس کے اوپر صبر کرنا ہے؟ آپ جن ذوات مقدسہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے صبر کو ایک عملی پیکر عطا کیا ہے کہ ایوب کا صبر بھی قربان ہو جاتا ہے حسین کے صبر پر، ایوب کا صبر بھی قربان ہو جاتا ہے زین العابدین علیہ السلام کے صبر پر، قربان ہو جاتا ہے۔ کہاں ایوب کی بیماری اور کہاں سید سجاد کی بیماری۔ ایوب کو کسی نے زنجیروں میں نہیں جکڑا تھا، سید سجاد کو ان کے جد کا کلمہ پڑھنے والوں نے زنجیروں میں جکڑا تھا۔ ایک ایسا امام کہ جس کے لیے مصیبتیں سب سے زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ کیوں؟ جتنے بھی شہید ہیں کربلا کے، سب کی مصیبتیں 10 محرم کو ختم ہو چکی تھیں۔ سید سجاد کی مصیبتیں تو 10 محرم سے شروع ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسین نے سب سے آخر میں قربانی کیوں دی ہے؟ کیونکہ سب کے داغ کو پہلے اپنے سینے پر اٹھانا تھا۔ 2 ساتھی ہیں، بریر حمدانی اور عابس ابن شبیب شاکری۔ بعض لوگوں نے ان کے درمیان ایک رشتہ بتایا ہے، بعض لوگ ان کو دوست کہتے ہیں، بعض لوگ غلام اور آقا کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے خدا کا، لیکن یہ دونوں ہیں ساتھی۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم ذرا جلدی قربانی دینا۔ اس نے کہا کہ آپ کو قربان نہیں ہونا، آپ بھی تو قربان ہوں گے۔ امام حسین نے محضر شہادت میں جو نام سنایا اس میں آپ کا بھی نام ہے۔ ہاں میرا نام ہے، میں بھی شہید ہوں، لیکن اس سید کو دیکھ رہے ہو، امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس سید کو دیکھ رہے ہو، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا سب لے کر آ گیا، اور سب کا داغ پہلے اپنے سینے پر اٹھائے گا، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں اپنے سینے پر پہلے اپنے دوست کا داغ اٹھاؤں، پھر اس کے بعد حسین پر جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا جذبات ہیں، کیا جذبات ہیں۔ میں چاہتا ہوں پہلے اپنے سینے پر ایک داغ تو اٹھاؤں۔ حسین نے سب کا داغ پہلے سینے پر اٹھایا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے گئے، مگر اللہ رے سید سجاد، اللہ رے سید سجاد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت ببنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين۔ حسین رخصت
ملن کے لیے آئے ہیں. جناب زینب کہتی ہیں بھیا ایک بیمار بیٹا ہے اس سے بھی رخصت ہونے. امام اپنی بہن کے ساتھ اس خیمے کی جانب جاتے ہیں جس میں سید سجاد بخار کے عالم میں پڑے ہیں. مقاتل بتاتے ہیں کہ بخار اتنا شدید تھا کہ سید سجاد سے آنکھیں نہیں کھل رہی. غش کا عالم طاری تھا. جناب زینب جا کر پہلو میں بیٹھ جاتی ہیں. آواز دیتی ہیں بیٹا سید سجاد دیکھو کون تم سے رخصت ہونے کے لیے آیا. جزاکم ربکم. بیٹا سید سجاد دیکھو کون رخصت ہونے کے لیے آیا. مقاتل بتاتے ہیں کہ بخار اتنا شدید تھا کہ سید سجاد سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. پھوپھی اماں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی تو آواز سے پہچان گئے کہ پھوپھی اماں پہلو میں بیٹھی ہے. سید زادو صبر کر سکتے ہو تو صبر کر لینا. آنکھیں بمشکل کھولتے ہیں. جناب زینب کبریٰ سے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھا زینب کا کلیجہ تڑپ گیا. کہتی ہے بیٹا ابھی سے اتنا غریب ہو گیا اپنے بابا کو نہیں پہچانتا. ارے یہ تیرے بابا رخصت آخر کے لیے آئے. بابا کا نام سننا تھا. یہ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے. بڑی مشکل سے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھوں میں سنبھالا. کہتے بابا بابا آپ تنہا کیوں ہے. آئین آئین علی اکبر آئین آئین میرا چچا عباس کیا ہوا. میرا بھیا علی اکبر میرا قاسم کیا ہوا. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین کو دیکھا. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا مختصر یہ ہے کہ اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ جزاکم ربکم. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب قتل حسین کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. جب سارے خیمے جل گئے تو حمید کہتا ساری بیویاں ایک خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئی. بڑی حسرتوں سے دیکھنے لگی. حمید کہتا میں ایک بیوی کے قریب پہنچا. میں نے پوچھا کیا تمہارا کوئی قیمتی سامان اس خیمے میں رہ گیا ہے. جناب زینب کہتی ہے لنا علیل بالخیمہ میرا ایک بیمار میرا ایک بیمار ہے جو اس خیمے میں رہ گیا ہے. پھر بھی اس ملعون نے مدد نہیں کی. زینب اکیلے
امامت کے اس وارث کو خیمے سے بچا کر لائے، جس کے بدن کے نیچے سے ظالموں نے بستر کھینچا تھا۔ بس دو منظر اور سن لو۔ خدا نے اگر طاقت و قوت عطا کی تو انشاءاللہ کل بھی اسی امام کا ذکر ہوگا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ گزرنے لگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ امام اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ جب شہداء کے لاشوں کے کنارے سے گزارا گیا تو سید سجاد دیکھتے ہیں کہ جناب زینب حسین کے لاشے پر کھڑے ہو کر سر سے لے کر پاؤں تک نظارہ کر رہی ہیں۔ سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں بابا کے لاشے میں کیا تلاش کر رہی ہیں؟ جناب زینب کہتی جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد اپنے بھائی کے جسم میں بوسہ لینے کی جگہ تلاش، جب کوئی جگہ نظر نہیں آئی گلوئے بریدہ کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر ہٹی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ سید سجاد کا جسم کام ہونے لگا، چہرہ زرد ہو گیا۔ سید سجاد پوچھتے سید سجاد سے زینب کبریٰ پوچھتی بیٹا یہ کیا حالت بنا لی، تمہارا جسم کام کیوں رہا ہے، چہرہ زرد کیوں ہو گیا؟ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے غور قبر میں پڑا، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ نہ کفن دے سکتا۔ خدائے رب محمد وآل محمد اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود رب محمد وآل محمد ہمارے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں امام حسین کی سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔